حافظ عبدالسلام گوگر صاحب سے ایک ماشاءاللہ ابھرتے ہوئے نوجوان خطیب ہیں، آپ سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ اسی دوران انشاءاللہ شیر پاکستان تشریف لے آئیں گے، دل جمی سے تشریف رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة دن وانگو روشن راتاں ہیں، کنا صاف کردار نبی دا، ہو میاں کاظم تیرا رب رکھا، تو بن تابعدار نبی دا، تے سارے جگ وچ چمکا ماردا ہے، ہر ہر لشکار نبی دا، تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جس وچ نہیں پیار نبی دا۔ اللہ تعالیٰ دا بڑا ہی فضل و کرم ہے، اور اللہ پاک دی خاص رحمت دے کے مال کے کائنات نے سانو اپنے دین دی نسبت نال جمع فرمائے۔ دعا کرو کہ اللہ ساری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے، ذی وقار دوستو، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اور میری آواز کو سننے والی نہایت ہی عزت لائق باپردہ باحیا میری روحانی اور اسلامی ماں اور بہنوں، میرے تو قبل استاذ العلماء فضیلت الشیخ شیخ الحدیث مولانا ادریس اصری صاحب حفیظہ اللہ تعالی بڑا ہی عالمانہ، فاضلانہ اور مدلل خطاب فرما چکے نے، اور میرے تو متصل بعد شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب اور حافظ محمد یوسف بسروری صاحب اور دیگر علماء کرام جو کہ انشاءاللہ خطابات فرمان گے، تو میں بھی اس علاقے دی عظیم شخصیت مولانا سردار علی سردار صاحب حفیظہ اللہ تعالی انہاں دی پرخلوص دعوت دے تساں احباب دے سامنے حاضر ہویا ماں، بڑے اختصار نل چند گزارشات تساں احباب دے پیش خدمت کر کے اجازت چاہاں گا۔ حضرات، اس وقت ساڑھا معاشرہ بہت سارے فتنے دی آماج گاہ بن چکے آئے، جدھر دیکھو کوئی نہ کوئی گناہ، کوئی نہ کوئی فتنہ، کوئی نہ کوئی شریعت دی خلاف ورزی اور اللہ رب العالمین دی نافرمانی ہو رہی ہے۔ جتھے دیگر
اس دے بہت سارے اسباب نے، اتھے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اسی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک بہت بڑا سبق جڑا سانو اخذ کرنا چاہیے سی کہ دعوت دا اسلوب کی ہے، کسے نو سمجھان دا طریقہ کی ہوندا ہے، اسی اس نو فراموش کر دیتا ہے۔ میں اج دی مختصر گفتگو دے اندر صرف اے ہوئی پیغام تسا احباب دے سامنے رکھنا چاہواں گا کہ ہر اعتبار نل اور زندگی دے ہر شعبے دے اندر سانو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو کاپی کرنا پینا ہے، تاں ساڑے معاشرے اندر ساڑی زندگی اندر بہتری آ سکتی ہے۔ جتھے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دیگر بہت سارے انعامات دے نال نوازے ہیں، ایک بہت بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب نو پوری کائنات کا معلم بنایا ہے۔ ذرا توجہ فرمانا، میں اللہ دے پاک کلام تو اپنی بات کا آغاز کرنا چاہنا، بڑی محبت اور بڑے خلوص نال سننا۔ میری دعا ہے قرآن و سنت دی روشنی اندر جو میں تواڈے سامنے بیان کراں تسی آباد سماعت فرماؤ، اللہ سانو سارے نو ادھے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، خالق کائنات دا قرآن کی اعلان کر دے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ خالق کائنات دا قرآن ہے، اللہ فرما دینے البتہ تحقیق میں اپنے مومن بندیاں تے احسان فرمایا۔ اللہ سونیا تیرے بندے پوچھنا چاہتے نے، تیریاں نعمتاں گنتی وچ نہیں آ سکتیاں، تیرے احسانات کو شمار نہیں کیتا جا سکتا۔ تسی آپ ہی فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندیو اگر تسی میریاں نعمتاں نو گننا چاہو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ کدرے فرمایا لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ کلمات ربی وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، فرمایا اگر روئے زمین تے موجود درختان دیاں کلمہ بنا لیاں جان، سمندر نو سیائی بنا لیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ دے انعامات نو لکھنا شروع کر دیتا جائے، کلمہ ٹوٹ جان گیاں، سیائیاں مک جان گیاں، پر اللہ تعالیٰ دے انعامات گنتی وچ نہیں آ سکتے۔ اللہ جی تسی کیڑے احسان دا ذکر کرنا چاہندے ہو؟ اللہ فرما دینے میرے بندے ہو میں ایتھے اس احسان دا ذکر کر رہا کہ میں توانو اپنے آخری پیغمبر دا امتی بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیڑا پیغمبر؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دے اوصاف بیان کیتے، اللہ نے اپنے نبی دیاں خوبیاں نو بیان کیتا، فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، میرا پیغمبر وہ پیغمبر ہے جڑا تواڈے سامنے میرا کلام پڑھدا ہے، میری آیات دی تلاوت کردا ہے، قرآن پاک پڑھدا ہے، کلام اللہ دی تلاوت کردا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، تے میرا پیغمبر ہوئے جڑا تواڈا تزکیہ کردا ہے، جڑا تھانو گناہاں تو پاک کردا ہے، فسق و فجور تو پاک کردا ہے، تھانو تمام قسم دیاں غلاظتاں تو پاک کردا ہے، اللہ اکبر، تھانو گناہاں تو پاک صاف کردا ہے۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تے میرا پیغمبر توانو سکھاندا ہے علم دیاں گلاں، حکمت توانو سکھاندا ہے، دنائی دیاں باتاں توانو دسدا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگر کہ میرے پیغمبر دی آمد تو پہلے تسی ہلاکت اندر زندگی گزار رہے سی، ضلالت دے اندر زندگی گزار رہے سی، اللہ تعالیٰ نو ناراض کر رہے سی۔ اللہ اکبر، اللہ میرے نبی نے آ کے توانو جین دا ول سکھایا، تے مولانا
حالی نے کتنی سونی گل کی دیئے فرماتے نے قبیلے قبیلے کا بتک جدا تھا کسی کا حبل تھا کسی کا سبا تھا کوئی عزا پہ کوئی نائلہ پہ فدا تھا اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا نہاں ابر ظلمت میں تھا مہر انور اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر خطیب پاکستان مولانا منظور احمد صاحب حفیظہ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے نے میں انشاءاللہ اپنی بات مکمل کر لگا بڑی محبت نال سننا اللہ اکبر قبیلے قبیلے کا بتک جدا تھا کسی کا حبل تھا کسی کا سبا تھا کوئی عزا پہ کوئی نائلہ پہ فدا تھا اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا نہاں ابر ظلمت میں تھا مہر انور اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے درندے وہ جنگل میں بے باک جیسے کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا کہیں پہلے گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں یوں ہی روز چلتی تھی تلوار ان میں فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ میرا پیغمبر آیا انہیں توانو جین دا ول دسیا تسی پتھراں دی پوجا کر دے سی انہیں توانو رب دے در تے کھڑا کیتا تسی درختاں دی پوجا کر دے سی اللہ اکبر اللہ انہیں توانو رب دے در تے لے آندا سبحان اللہ حضرات آئیے توجہ کرنا میرے نبی دا انداز کڈا سونا ہے میرے پیغمبر دا اخلاق کڈا سونا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نو ایویں نہیں ساڑھے واسطے آئیڈیل بنایا فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ الْحَسَنَةٌ فرمایا میرے بندے ہو میں اپنے نبی نو تواڈے واسطے آئیڈیل بنایا ہے میں اپنے پیغمبر نو تواڈے واسطے رہنما بنایا ہے آئیے ذرا توجہ کرنا میں دے دو تین مثالات ذکر کے بعد ختم کرا میرے نبی دا کڈا سونا انداز گل سمجھان دا آپ کڈے سونے معلم بن کے آئے نے آپ دا طریقہ کار کتنا نرالا ہے مسلم پاک اندر حدیث آندی ہے میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبی اندر تشریف فرمانے ایک عربی بندہ مسجد اندر آیا آکے نبی پاک نو کہن لگا اللہ دے نبی جی ان امرأتی ولدت غلاما سودا میری بیوی نے کالے رنگ دا بچہ جنم دیتا ہے انی انکرتو میں اس بات دا انکار کر دیتا ہے نہ میرا رنگ کالا ہے نہ میری بیوی دا رنگ کالا ہے تے بیٹا کالا کیویں پیدا ہو گیا ہے مسئلہ بڑا بڑا بن گیا ہے میرے پیارے بھائیوں اپنے نبی دے انداز تے غور کرنا میرے محبوب دی فہم و فراست تے غور کرنا اللہ اکبر اللہ اگر میرے آقا سونے انداز نال گل نہ سمجھان دے رشتہ ٹوٹ سکدا سی طلاقاں ہو سکتیاں سن میرے نبی نے دو خاندانہ دا تعلق ٹوٹن تو بچایا حکمت نال گل سمجھائیے آپ نے اس بندے دے لیول تے جا کے گل سمجھائیے میرے محبوب سمجھ گئے کہ بندہ دیہاتی ہے عرابی بندہ ہے پنڈ اندر رہن والا ہے آقا فرما دے اللہ دیا بندے کیا تو جانور رکھے ہوئے نے کہندہ جی اللہ دے پیغمبر میں جانور رکھے نے فرمایا تیرے جانوران دا رنگ کیسا ہے کہن لگا اللہ دے نبی جی سرخ رنگ دے اونٹ رکھے نے آقا فرما دے کیا انہاں دے اندر کوئی کالے رنگ دا بھی ہے وے کوئی خاکستری رنگ دا بھی ہے وے اللہ اکبر اللہ کوئی گرے کلر دا اونٹ بھی ہے وے کہندہ جی اللہ دے پیغمبر آقا فرما دے تیرے اونٹاں دا رنگ تے سرخ ہے خاکستری رنگ دا اونٹ کتھوں آ گیا ہے کہنے لگا اللہ دے نبی جی والدین دی کوئی رنگ کھچ کے لے آئی ہوئے گی آقا فرماتے نے اللہ دے بندیا تیرے بیٹے دا رنگ کالا ہے والدین دی کوئی رنگ کھچ کے لے آئی ہوئے گی کہنے لگا اللہ دے نبی جی میں نو مسئلہ سمجھ اندر آ گیا ہے اللہ اکبر اللہ اے جے انداز میرے نبی دے سمجھان دا یعنی جی میں دا بندہ سوال کرنے والا ہوندا آقا ان دے لیول تے جا کے گل کر دے اللہ اکبر اللہ سانو ہی سمجھان دا
دا انداز نبی پاک تو سکھنا چاہیے، پوری کائنات دے استاد تو سکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں، فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے میرا پیغمبر، جدو لوگاں نو دین وال لے کے آنا ہے نا، اللہ اکبر، حکمت دیاں گلاں نال لے کے آنا ہے، بڑی عقل مندی تے بڑی دنائی نال لے کے آنا ہے، اور اچھیاں اچھیاں نصیحتاں کر کے دین وال لے کے آنا ہے، سخت گلاں نال دین وال نہیں لے کے آنا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دے اوصاف بیان کیتے، فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو قلت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ فرمایا میرا پیغمبر، جن لوگ تیرے قریب آئے نے نا، یہ تیرے سونے اخلاق دی وجہ کر کے آئے نے، یہ تیری اچھی گفتار دی وجہ کر کے آئے نے، یہ تیرے نرالے انداز دی وجہ کر کے آئے نے۔ اللہ اکبر، میرا پیغمبر، اگر تیری زبان تے اندر تلخی پائی جاندی تے تیرا مزاج سخت ہوندا نا، یہ لوگاں کدی تیرے نیڑے نہیں سی آنا، انہاں کدی تیری گل نہیں سی سننی۔ اس واسطے میرے اہل حدیث بھائیو، اپنی دعوت کے اندر محبت پیدا کرو، اپنے دلائل نو پیش کرو، لیکن اپنے لہجے اندر نرمی پیدا کرو، اپنا اخلاق سونا بناؤ نا۔ اللہ اکبر، آؤ میں تانوں مسند احمد ایک حدیث سناواں، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا، صحابہ دا جمع غفیر لگیا ہویا ہے، آکے نبی پاک نو کہن لگا، اللہ دے نبی جی میں ایک کم دی تواڈے تو اجازت لین واسطے آیا۔ آقا فرماتے نے پوچھ کی پوچھنا چاہنا ہے؟ کہندا اللہ دے نبی جی میں بدکاری دی اجازت لینا چاہنا، میں زنا نہیں چھڑ سکدا، مینوں اجازتاں دے دے وہ نا۔ صحابہ کرام غصے اندر آ گئے، اینوں پتہ نہیں یہ سوال کدے تو کردا پیا ہے، کنج دا سوال پیا کر دے۔ آقا نے جلدی نال صحابہ نو خاموش کروایا، فرمایا میرے صحابہ دے نال کوئی گل نہیں کرنی، اینو میرے لاگے آ لین دیو، اینو میرے قریب آ لین دیو۔ اللہ اکبر، نبی پاک فرماتے نے اللہ دیا بندیا، ہن ایک سوال میں بھی تیرے تو کرنا چاہنا کہ تیری والدہ او دے نال اگر کوئی بندہ بدکاری کرنا چاہے تو گوارا کر لیں گا؟ کہندا اللہ دے نبی جی میں گردن اڑا دیواں گا، میں غیرت وچ آ جاواں گا۔ فرمایا تیری بہن ہے وے، تیری بہن نال کوئی بدکاری کرنا چاہے کیا تو تیار ہو جائے گا؟ کیا تو ایگری ہو جائے گا؟ کہنے لگا اللہ دے نبی میں بالکل نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ آقا فرما دینے اللہ دیا بندیا جدے نال بدکاری دا تو ارادہ رکھنا ہے وہ بھی تے کسے دی والدہ ہوئے گی نا، وہ بھی تے کسے دی بہن ہوئے گی نا۔ اللہ اکبر، اللہ کرے آج جس کانفرنسان اندران والے ہر میرے نوجوان نو گل سمجھ آ جائے یا جتوں تک پیغام جائے، اللہ اکبر ایک گل ساڈی سمجھ اندر آ جائے۔ اللہ اکبر، جنہاں نوں اسی بریاں نظراں نال تکنے ہاں وہ بھی کسے دی بہن ہے، اسی اپنی بہن دی عزت دا دفاع کرنا چاہنے ہاں، لوگاں دیاں بہناں دی عزت دا خیال کیوں نہیں کردے؟ اللہ اکبر، صحابہ بیان کردے نے نبی پاک نے انہوں گل سمجھائیے، کہن لگا اللہ دے پیغمبر میں انہوں گل سمجھ آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کہندے نے اس تو بعد بندہ جنی دیر زندہ رہا ہے جدوں بھی بازار چو گزریا کردا سی ہدیاں نظراں نیچے ہویا کردیاں سن۔ اے جے میرے نبی دا انداز تے میں تائیں محبت نال کہنا چاہواں گا، اوے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ، سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ، جنہ پتھراں نو کلمہ پڑا چھوڑے سار اللہ نعرہ تکبیر، مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، سار شان مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حضرت مولانا عبدالسلام ڈوگر صاحب۔ سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ، جنہ پتھرانو کلمہ
پڑا چھوڑے رب دی جنت نو رستہ ہے جاندا کیڑا رب دی جنت نو رستہ ہے جاندا کیڑا ساڈے مرشد نے سانوں وکھا چھوڑے اللہ اکبر دے جملہ بڑا پیارا اس دی تعلیم دا گئے اثر دوستو اس دی تعلیم دا گئے اثر دوستو بنیا صدیق ابو بکر دوستو بنیا صدیق ابو بکر دوستو اسی یہ سے واسطے پیغام دینے نبی پاک دے ہندیاں لامے جان دی لوڑ کوئی نہیں اللہ اکبر محبت کا پیغام دینا چاہنے نتیجہ ضلالت کا ناکام دیکھا تشخص پرستی کا انجام دیکھا سمجھتا ہے پیروں کو حاجت روا تو جو پکڑا انہیں چھوڑ بیٹھا خدا تو یہ مشہور ملت فروشوں کی دنیا فرنگی کے ہلکا بگوشوں کی دنیا مریدوں کا ہے کچھ تیز ڈھنگ ان سے کہ عرفاں کا آئینہ بھی دنگ ان سے گلے شرک و الہاد پھولے ہوئے ہیں خداوند عالم کو بھولے ہوئے ہیں کوئی نقش بندی کوئی قادری ہے کوئی سہروردی کوئی صابری ہے غلام احمدیت کا حامی ہے کوئی وارثی ہے نظامی ہے کوئی یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے اگر یاوہ کوئی نہیں ہے مسلمان پوچھو تو کوئی نہیں ہے اسی محبت کا پیغام دینے وہ سارے جگ دے معلم میرے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے اللہ اکبر اس دی تعلیم دا گئے اثر دوستو بنیا صدیق ابو بکر دوستو سارا کنبہ قبیلہ تے دینار و زر سارا کنبہ قبیلہ تے دینار و زر سونے مدنی تو سنے لٹا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے اللہ اکبر ہر مسئلے دا حال توانو نبی پاک دی سیرت تو لب جائے گا نبی پاک دے فرمان تو لب جائے گا تائیں کہنا چاہاں گا وہ سارے مسئلے تے رولے کی میں حوصل حل سونے مدنی دسائی ایک گل سونے مدنی دسائی ایک گل وہ حق و باطل دا جھگڑا جو اج ہے پیا حق و باطل دا جھگڑا جو اج ہے پیا ساڈے مرشد ازل تو مکا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے اللہ اکبر تے بڑا پیارا جملہ ہوئے رب دا قرآن پڑھے ہے کتابیاں رب دا قرآن پڑھے ہے کتابیاں اس دی وحدانیت دا ہے کیتا اعلان اس دی وحدانیت دا ہے کیتا اعلان وہ جیڑے حجراں تے شجراں نسی پوج دے وہ جیڑے حجراں تے شجراں نسی پوج دے سونے ایک رب دے در تے کھڑا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ اکبر اہل حدیث بھائیو دعوت دا اصول نبی پاک تو سکھ لو نا اپنے لہجے اندر نرمی پیدا کر لو انشاءاللہ دعوت عام ہو جائے گی جمیں نبی پاک دی دعوت عام ہوئی ہے جمیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دی زبان نو مؤثر بنایا ہے سبحان اللہ بخاری پڑھنا چاہنا میری اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد نبی اندر تشریف فرمانے اللہ اکبر ایک عرابی بندہ مسجد اندر داخل ہویا فبال فی طائفت المسجد مسجد دے کونے اندر کھڑا ہو کے پیشاب کرن لگ پیا پیشاب پیا کر دے مسجد دے اندر صحابہ دیاں نظراں پیاں فزجرہ الناس لوگاں نے ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے میرے صحابہ رک جاؤ انہوں کچھ نہیں دے کہنا انہیں پیشاب مکمل کر لیا آقا نے ایک پانی والا ڈول منگوایا فرمایا ادھے اوپر بہا دیتا جائے یقیناً مسجد دے آئمہ آئے ہونگے مساجد دی انتظامیہ آئی ہوئے گی میں تواڈی خدمت دے اندر بڑے ادب نال گزارش کرنا چاہاں گا اگر تواڈی مسجد دے اندر کوئی بندہ آ جائے جنہوں وضو کرن دا صحیح وال نہ ہوئے جنہوں نماز پڑھن دا طریقہ نہ آندا ہوئے او دا مذاق نہیں اڑائی دا بلکہ انہوں سمجھائی دائے اونج سمجھائی دائے جمیں سمجھان دا وال نبی پاک نے دسے ہے صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیشاب مکمل کر لیا اللہ دے پاک پیغمبر نے ایدی نجاست تیری غلازت پر پانی بہایا اور آقا نے انہوں اپنے کول بلایا فرمایا اللہ دے بندیا مسجد اللہ دا گھر ہویا کر دے کہ اللہ دے گھر اندر غلازت نہیں پھیلائی دی اللہ دے گھر اندر نجاست نہیں پھیلائی دی سبحان اللہ کڈا نرالا امداد ساڑے نبی دا گل سمجھان دا ایویں نہیں قرآن کہندا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ اللہ اکبر کائنات دے لوگو میں اپنے نبی نو تواڈے واسطے آئیڈیل بنا چھڑے ہے میں اپنے نبی نو تواڈے واسطے نمونہ بنا چھڑے ہے لو جی آخری گل کرنا چاہنا اللہ کرے سانو نبی پاک دا کردار سمجھ آ جائے نبی پاک دا اخلاق سمجھ آ جائے اللہ تعالیٰ سانو اپنے محبوب دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا غور کرنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دا ایک صحابی ہے ہدا نام حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں نبی پاک دا نواں کلمہ پڑھے آئے تے مسجد دے اندر آ گیا ہے نماز پڑھن لگ پہ آئے تے حال تے نماز اندر ایک بندے نو چھینک آ گئی ہے اللہ اکبر ہن صحابی نو نماز دے ادب دا پتہ کوئی نہیں ہجے پتہ نہیں نماز دا ول نہیں صحیح کر کے سکھیا تے حال تے نماز اندر ہی نا انہیں چھینک دا جواب دے دیتا ہے اللہ اکبر ویکھو نا صحابی نے نواں کلمہ پڑھیا ہے لیکن دین دیاں گلاں سکھدا جا رہا ہے سانو 40 سال ہو گئے نے جمعے پڑھ دیاں جلسے اٹینڈ کر دیاں اللہ اکبر دروس اندر شرکت کر دیاں پر سانو ککھ پتہ نہیں چھینک آئے تے کی کہنا ہے جواب اندر کی کہنا ہے جنہوں چھینک آئے انہیں کی کہنا ہے اللہ اکبر میں دعوت فکر دینی چاہاں گا میں پیار دا پیغام دینا چاہاں گا میں محبت دی گل کرنی چاہاں گا بھائی جان آج کانفرنس تو جدو تسی اٹھ کے جانا ہے اپنے اندر کوئی انقلاب لے کے جانا ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے اتنے قیمتی علماء دے بیانات تسی سن چکے ہو اور میرے تو بعد سنو گے بھائی جان کوئی گل پلے بن کے لے جاؤ نا اللہ اکبر اور گل سنیا جدرا جدو اس بندے نے چھینک دا جواب دیتا ہے نماز دی حالت دے اندر صحابہ نے اپنیاں رانہ دے اتے ہاتھ مارے یعنی صحابہ ایک کہنا چاہتے ہیں اللہ دے بندے تینوں نماز دے ادب دا نہیں پتا ادھروں نماز مکمل ہو گئی صحابہ نے انہوں ویکھنا شروع کر دیتا کہندہ یار کی غلطی ہو گئی ہے میرے کلو ویکھی جان دے ہو میرے وال اللہ اکبر اللہ محبوب فرما دے نے میرے صحابیوں انہوں کوئی گل نہیں کہنی انہوں کوئی جملہ نہیں بولنا اللہ اکبر کوئی گل نہیں کہنی کوئی گل نہیں کہنی آقا نے انہوں اپنے قریب بلا لیا محبوب فرما دے نے اللہ دے بندے میں تینوں ایک کی گل سمجھاواں گا جدو رب نال گلاں کری دیاں نے پھر رب دے بندیاں نال مخاطب نہیں ہوئی دا اللہ اکبر اللہ حضرت جناب معاویہ فرما دے نے ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی نہ نبی پاک نے مینوں برا کیا ہے نہ نبی پاک نے مینوں جھڑکیا ہے نہ نبی پاک نے مینوں دبایا ہے بس نبی پاک نے انی گل سمجھائی ہے فرماتے نے مینوں رب کعبہ دی قسم ہے نہ اس تو پہلے مینوں کدی جدا معلم تے استاد ملے آئے نہ زندگی اندر دوبارہ کدی جدا مینوں استاد ملے آئے سبحان اللہ او یار تیرا استاد بڑا عظیم استاد ہے آنا کچھ سکھ لے اپنے استاد دے کولو کوئی تے سبق لے اپنے استاد دے کولو اللہ اکبر اللہ ساڑیاں نفرتاں دی وجہ کر کے ساڑے سخت لہجے دی وجہ کر کے لوگ ساڑے تو دور ہندے جا رہے ہیں اللہ اکبر
اسی محبت دا پیغام دینا چاہنے ہاں کسے بھی عقیدے نال تعلق رکھن والا کسے بھی وقت فکر نال تعلق رکھن والا کوئی میرا بزرگ آیا ہے کوئی میرا بھائی آیا ہے اسی محبت دا پیغام دینا چاہنے ہاں تسی اپنی غلط فہمیاں ساڑھے سامنے کیوں نہیں رکھ دے اسی توڑیاں غلط فہمیاں دا ازالہ کرانگے اسی توانو محبت دی گل سناواں گے اسی توانو پیار دی گل سناواں گے اللہ اکبر اللہ لو جی ایک غلط فہمی دا ازالہ میں آخر تے کرن لگا محبت نال سن لو ذرا اگر کوئی میرا بریلوی بھائی آیا ہے جڑا ساڑھے بارے تصور رکھ دے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو اسی منتے نہیں یا انہاں دا احترام نہیں کر دے تے میرا دل چاہتا ہے دو محبت برے جملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال سنا کے اس بھائی دی غلط فہمی دا ازالہ کر کے اپنی بات مکمل کر دیا محبت نال سننا ذرا وہی حیدر دا شان دسان دے حیدر دا شان دسان دے خود آپ قرآن سنا دے نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھار جان دے اللہ اکبر کوئی غلط رائے ساڑھے بارے قائم نہ کرے آجے اللہ اکبر وقت بڑا مختصر ہے میں بس دو جملے پڑھ کے بعد ختم کر لگا وہی حیدر دا شان ساڑھے شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب حفیظہ اللہ تعالی دعا کرو اللہ ساڑھے شیخ دی حفاظت فرمائے اللہ پاک نے خطابت بھی کچھ منفرد دیتی ہے اور ماشاءاللہ کچھ اللہ پاک نے وسعت ظرفی بھی کمال دی دیتی ہے اللہ پاک خیر و برکت دل مالا مال فرمائے ساڑھے سرپرست نے ساڑھے بزرگ نے ساڑھا مان اور ساڑھا فخر نے اللہ پاک کے ندیاں سفر حضرت جی حفاظتہ فرمائے بڑی محبت نال سننا ذرا اللہ اکبر حیدر دا شان دسان دے خود آپ قرآن سنا دے نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جان دے نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جان دے وہ جا پوچھ لے اس تلوار کو لو حیدر دیکھی تیوار کو لو حیدر دیکھی تیوار کو لو ہوئے مرحب کافر مر جان دے تے دل میرا ٹھر جان دے مرحب کافر مر جان دے تے دل میرا ٹھار جان دے نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھار جان دے اور بڑا پیارا جملہ انشاءاللہ ٹھار جاؤ گے ٹھار کے کہو گے سبحان اللہ اوے اونو مومن دا میں پیرا کھاں اونو مومن دا میں پیرا کھاں سچ آکھاں تے سونے دا ویر آکھاں سچ آکھاں تے سونے دا ویر آکھاں ہوئے جیڑا کافرانو تڑ باندے تے دل میرا ٹھر جان دے نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جان دے تے بڑا پیارا جملہ غلط فہمی دا ازالہ ہو جائے پیغام دور دور تک چلا جائے اللہ اکبر وہ جیڑا ہے دردہ حبداروں سی وہ جیڑا ہے دردہ حبداروں سی سو رب دی بیڑا پارو سی سو رب دی بیڑا پارو سی جو محمدی عقیدہ بنا دے تے دل میرا ٹھر جان دے جو محمدی عقیدہ بنا دے تے دل میرا ٹھر جان دے نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جان دے آخری جملہ وہ اجدا تو بلال مزاج بنا اجدا تو بلال مزاج بنا حیدر نو سر دا تاج بنا حیدر نو سر دا تاج بنا ہوئے منکر ساڑے مر جان دے وہ منکر ساڑے مر جان دے تے دل میرا ٹھر جان دے
نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھارے جان دے نہ لے کے علی مولا دا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مرتضی شان مرتضی شان صحابہ شان اہل بیت حافظ عبدالسلام ڈوگر صاحب فاضل نوجوان ساٹھی جند جان مر گئے اور ساٹھی جند جان محب قرآن مبلغ اسلام اج دے پروگرام دی شان نعرہ تکبیر انجدا تو بلال مزاج بنا انجدا تو بلال مزاج بنا حیدر نو سرے دا تاج بنا حیدر نو سرے دا تاج بنا اللہ اکبر اللہ میں محبت نال گل کرنا چاہنا پیار دا پیغام دینا چاہنا اوے علی سونے پہ کردہ نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے وہاں بھی نوکر ہے دردا اوے جگ سارا جان دائے وہاں بھی نوکر ہے دردا اور کیوں دور دور رہنا ہے کیوں دور دور رہنا ہے نئی کول میرے بہنا ہے اس لئی چن مکھنا تو برا مینوں کہنا ہے اوے آرولا مکا دیما اوے آرولا مکا دیما نالے ٹکیا چلا دیما جتی سونے ہے دردی او تاج میرے سردار جتی سونے ہے دردی اور تاج میرے سردار تائیں کیا اجدا تو بلال مزاج بنا حیدر نو سرے دا تاج بنا منکر ساڑے مر جان دے تے دل میرا ٹھارے جان دے نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھارے جان دے قال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا فقیرانہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو میاں دعا کر چلے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین